لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور حاجی صاحبان، حج قدم بقدم سیریز کا یہ 5واں پروگرام ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ایام تشریق کے اعمال کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اسے بغور سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا حج اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہو جائے۔ عید کے دن کے بعد کے 3 دنوں کو، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان دنوں کے اعمال ایک جیسے ہیں، یعنی ان ایام میں رمی جمرات کرنا اور منی میں رات گزارنا یہ واجبات میں سے ہے۔ تشریق کا نام اس لیے تشریق پڑا کہ اہل عرب قربانی کے گوشت کو سورج کے سامنے رکھ کر کے سکھاتے تھے، تاکہ آنے والے ایام میں، آنے والے مہینے کے اندر ہم اس گوشت کو استعمال کر سکیں۔ 11 تاریخ کو منی میں رات گزارنا، رات بسر کرنا اور تینوں جمرات کی رمی کرنا یہ واجبات میں سے ہے۔ البتہ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد دعا کرنا مسنون ہے، اور جمرہ عقبہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے۔ رمی کا طریقہ یہ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے جمرہ اولا کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ کرتے، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے، پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر کے قبلہ رخ ہو کر کے اللہ رب العالمین سے بڑی دیر تک دعاؤں میں مشغول ہو جاتے، اور پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی کرتے، پھر بائیں طرف بڑھتے اور ایک ہموار زمین پر قبلہ رخ ہو کر کے اللہ رب العالمین سے بڑی دیر تک دعا فرماتے، اور اس کے بعد پھر جا کر کے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے، اور آپ جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد وہاں دعا نہیں کرتے، بلکہ واپس چلے آتے اور فرماتے کہ میں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے رمی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کنکری مارنے کا وقت ایام تشریق میں زوال شمس کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کنکری ہمیں نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں رمی جمار زوال شمس کے بعد کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور ان پر واجب ہے کہ وہ اس مسئلے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں اور آپ کی اطاعت بجا لائیں۔ 11 ذی الحجہ کی رات منی میں گزارنا یہ واجبات میں سے ہے۔ اب اگر کسی شخص کو منی میں جگہ نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ حاجیوں کے خیموں سے متصل جہاں بھی جگہ پا جائے وہاں بیٹھ کر کے رات بسر کر لے، گرچہ وہ جگہ منی کی حدود سے باہر ہی کیوں نہ ہو، وہ صحیح مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے 12ویں ذی الحجہ کے تمام اعمال 11ویں ذی الحجہ کے اعمال کی طرح ہیں، یعنی 12 ذی الحجہ کی رات منی میں گزاریں اور اس دن کی کنکری 11ویں ذی الحجہ کی طرح ماریں، یعنی زوال شمس کے بعد سب سے پہلے جمرہ صغریٰ کو، پھر جمرہ وسطیٰ کو، پھر جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماریں۔ اب اگر کوئی حاجی جلدی کرنا چاہتا ہے تو وہ 12 تاریخ کو کنکری مار کر کے، زوال شمس کے بعد کنکری مار کر کے وہ منی سے جا سکتا ہے، اور طواف وداع کر کے وہ اپنے وطن یا اپنے شہر
واپس جا سکتا ہے، اس کا حج صحیح مانا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی اگر کوئی شخص جلدی کرے اور وہ 2 ہی دن میں چلا جانا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ جو حاجی 12 تاریخ کو جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تینوں جمرات کو زوال شمس کے بعد 12 تاریخ کو کنکری مار کر کے مغرب کی نماز سے قبل مینا کو چھوڑ دے، وہاں سے کوچ کر جائے، اور اگر سورج غروب ہونے تک وہ مینا میں رہ گیا تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 13 تاریخ کی رات مینا میں گزارے اور پھر وہاں سے 13 تاریخ کی کنکری مار کر کے نکلے۔ ہاں، اگر کسی حاجی نے 12 تاریخ کو مینا سے جانے کی نیت کر لی ہے، ٹھان لیا ہے، سامان وغیرہ پیک کر لیا ہے، باندھ لیا ہے اور سواری کا انتظار کر رہا ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے غروب آفتاب تک اسے مینا ہی کے اندر رہنا پڑا، نہیں نکل سکا، تو اس پر 13 تاریخ کی رات مینا میں گزارنا واجب نہیں ہے، اور ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی فدیہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے جلدی کی نیت کر لی ہے اور کسی عارض نے اسے غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکلنے سے روک رکھا ہے۔ اب اگر کوئی حاجی 13 تاریخ کو بھی مینا میں رہنا چاہتا ہے تو اس پر 13 تاریخ کی رات مینا میں گزارنا ضروری ہے، اور 13 کی کنکری مار کر کے زوال شمس کے بعد کنکری مار کر کے وہ مینا سے چلا جائے اور طواف وداع کر کے وہ اپنے وطن چلا جائے۔ اس طریقے سے اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ عزیز ساتھیوں، یہ مختصر اعمال ہیں جو ایام تشریق کے اندر کیے جاتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے اور ان تمام لوگوں کے حجوں کو اللہ رب العالمین حج مبرور بنائے جو حج کر رہے ہیں، اور سنت مبارکہ کے مطابق حج کرنے کی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔